اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد بعثت میں جہاں رحمت عالم اور ہادی انسانیت ہونا شامل ہے، وہیں انسان کو نفس و شیطان کے چنگل سے چھڑا کر خدا کا فرما بردار اور سچا بندہ بنانا بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کچھ امور کو انجام دینے کا حکم دیا، وہیں دوسری طرف بہت ساری چیزوں سے دور رہنے اور بچنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اللہ کے نبی نے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں کو رائج کرنے کی تعلیم دی، تو بہت ساری چیزوں کو مٹانے اور ختم کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاشرے کے اندر خیر و بھلائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہیں دوسری طرف برائیوں کا سد باب بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے مکمل کوشش کی اس بات کی کہ میری امت اچھائیوں کو اپنا کر کے اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے، قیامت تک آنے والے تمام انسان وہ کام کرنے والے ہوں جو کام اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا سبب ہیں، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں جو اللہ کے غضب اور ناراضگی کو لانے کا سبب ہے۔ اب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کوشش تھی، تو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم غور و فکر کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے عمل سے امت کو کس چیز کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کس چیز کے کرنے کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ ہم نے احادیث کو دیکھا، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تو جو چیز اس رجب کے مہینے میں صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی رجب کے مہینے کا چاند دیکھتا تھا، اللہ کے نبی چاند دیکھ کر کے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہم کو رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ گویا کہ 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی کو رمضان کی آمد کا اشتیاق ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے شروع رجب کے اندر یہ دعا نہیں پڑھی تو وہ آج اس دعا کو پڑھ لے، سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کے علاوہ جو آج بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں، رائج ہو چکی ہیں، وہ تمام کی تمام بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔ قرآن، حدیث اور صحابہ کے عمل سے کہیں ان کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔